کل کے دور میں جو ایک بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ بہت کم تر لوگ ہیں جو قرآن اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ جب صبح کی نماز کے لیے اٹھے تو صبح کی نماز پڑھے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے۔ کم از کم دن میں ایک پارہ جو ہے وہ تلاوت آپ کے اوپر لازمی ہے، کرنی چاہیے آپ کو۔ اگر آپ تلاوت نہیں کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں سکون نہیں آئے گا۔ اور فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان اتنا قرآن پڑھتا ہے، اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ پڑھتا ہی رہتا ہے، بس قرآن قرآن قرآن، اسے ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنے لیے دعا مانگے، اللہ کے ہاں گر گڑائے، تو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے زیادہ اس کے حصے میں اسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نا قرآن کی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، زندگیوں کا سکون ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح۔ اگر آپ اردو سپیکنگ ہے تو اردو کے تراجم ملتے ہیں، وہ پڑھے۔ اگر آپ پشتو زبان میں ہے تو پشتو کے، فارسی ہر دنیا کے ہر زبان میں جو ہے قرآن کا ترجمہ آ چکا ہے۔ پڑھنے چاہیے، قرآن کے ساتھ دل لگائی کرے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی قرآن پڑھیں گے۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے بچے موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اور موبائل کے بغیر وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب تم جو ہے نا موبائل دیکھ رہے ہو تو انہوں نے بھی تو وہی مانگنا ہے نا۔ تو آپ قرآن پڑھے تو آپ کے بچے بھی قرآن پڑھیں گے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ لے۔